بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کائنڈز آف رینٹ، یعنی آج ہم لگان کی مختلف اقسام کو ڈسکس کریں گے. تو وٹ از رینٹ، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فیکٹر آف پروڈکشن کو، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. اس کی یعنی ہم نے کریکٹرسٹکس اور امپورٹنس کو دیکھا تھا، یعنی اس کی خصوصیات اور اہمیت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے یعنی کنسرن ہے. ہم نے اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ فیکٹرز کو ڈسکس کیا، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں ان کے جو فیکٹرز انکم ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے، یعنی ڈسٹریبیوشن آف فیکٹر پرائسنگ کہ جو فیکٹرز ہیں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لینڈ سے ہمیں رینٹ حاصل ہوتا ہے، کیپٹل سے ہمیں انٹرسٹ حاصل ہوتا ہے، لیبر سے ہمیں ویجز حاصل ہوتے ہیں، آرگنائزیشن سے جو ہے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، پروفٹ حاصل ہوتا ہے، یعنی زمین سے ہمیں لگان حاصل ہوتا ہے، محنت سے ہمیں اجرتیں حاصل ہوتی ہیں، سرمایہ سے ہمیں جو ہے وہ سرمایہ سے ہمیں شرح سود حاصل ہوتا ہے، اور تنظیم سے ہمیں منافع حاصل ہوتا ہے. تو انہی کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے لگان. یعنی لگان کا تعلق، رینٹ کا تعلق لینڈ یعنی زمین سے ہے. اب لینڈ جرنلی لینڈ کیا رینٹ کیا ہے؟ رینٹ از دا پرائس پیڈ فار دا یوز آف لینڈ، یعنی زمین کو استعمال کرنے کے عوض جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے ہم رینٹ کا نام دیں گے، لگان کا نام دیں گے. یا رینٹ کیا ہے؟ رینٹ از دیٹ پورشن آف دا پروڈیوس آف دا ارتھ وچ از پیڈ ٹو دا لینڈ لارڈ فار دا یوز آف اوریجنل اینڈ امورٹل پاورز آف دا سوائل. یعنی جو لینڈ لارڈ ہے، یعنی جو زمین کا مالک ہے، جب آپ اس کی زمین کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال کے عوض جو معاوضہ ادا کرتے ہیں اسے کس چیز کا نام دیا جاتا ہے؟ اسے رینٹ کا نام دیا جاتا ہے. رینٹ از دیٹ پورشن آف دا لینڈ لارڈ انکم وچ از ایٹریبیوٹیبل ٹو ہز اونرشپ آف لینڈ. یعنی جو رینٹ ہے، جو لگان ہے، جو مالک ہے زمین کا، اس مالک کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے زمین استعمال کرنے پہ، تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ لگان کا نام دیتے ہیں، رینٹ کا نام دیتے ہیں. لگان یعنی وہ رقم ہوتی ہے جو کسی معین عامل پیدائش کو اس کے معاوضہ کے عوض ادا کی جائے. یہاں معین عامل زمین فرض کی جاتی ہے، یعنی چونکہ زمین لینڈ سے ہمیں رینٹ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس کی مجموعی رسد قدرت کی عطا کردہ، اور انسان بذات خود اس میں اضافہ کرنے پر قادر نہیں. یعنی زمین ایک فکس فیکٹر ہوتا ہے، لینڈ جو ہے وہ فکس فیکٹر ہے، اس میں ہم اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. اب اکنامکس میں یعنی لگان کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ لگان وہ رقم ہوتی ہے، یعنی لگان سے مراد رینٹ ہے، جو ایک شخص زمین کے استعمال کے زمین کے مالک کو باقاعدہ وقفوں سے ادا کرتا ہے. زمین کے استعمال کا معاوضہ ہوتا ہے جو اس کی مخصوص پیداواری قوت اور محل حقوق کے لحاظ سے مالک زمین کو حاصل کرتا ہے. یعنی لگان کیا ہے کہ آپ زمین، اس کا جو لینڈ ہے اس کو استعمال کرنے کے عوض جو معاوضہ ادا کرتے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم رینٹ کا نام دیتے ہیں یا لگان کا نام دیتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گڈس کچھ جو ہوتی ہیں اشیاء و خدمات کی قیمتیں طلب و رسد کی قوت سے متعین ہوتی ہیں، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز سے جو ہے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. اسی طرح عاملین پیدائش کے جو معاوضے ہیں وہ بھی طلب و رسد کی قوتوں اور بعض معیشت دانوں کے نزدیک ان عاملین کی مختتم پیداواری نظریے کے مطابق طے پاتے ہیں. یعنی جتنا وہ کام کرتے ہیں اس کے عوض ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے. تو جو لگان ہے، لگان کیا ہوتا ہے، رینٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رینٹ جو ہے وہ آپ لینڈ یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کی یوٹیلائزیشن پہ جو آپ پے کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ رینٹ کہلاتا ہے. یعنی رینٹ از دا پرائس پیڈ فار دا یوز آف لینڈ، یعنی زمین استعمال کرنے پہ
جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ رینٹ کہلاتا ہے۔ ماڈرن ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ان ماڈرن اکنامکس جو ہے رینٹ از presented as the difference between the total return to the factor of production, یعنی land, labor or capital, and its supply price, that is the minimum amount necessary to attain its services. یعنی جو فیکٹرز کو ہم استعمال کرتے ہیں اور انہیں جو پرائس دیتے ہیں، یعنی جو انہیں معاوضے دیے جاتے ہیں، ان کا جو فرق ہوتا ہے اسے کس چیز کا نام دیا جاتا ہے؟ اسے ہم رینٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب رینٹ کو ہم ڈفرنٹ ٹائپس سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اکنامک رینٹ کیا ہوتا ہے؟ اکنامک رینٹ may be defined as payment made to a factor of production in excess of minimum amount necessary to keep the factor in its present occupation. یعنی رینٹ، اکنامک رینٹ کیا ہوگا؟ اکنامک رینٹ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اس کی زمین کا استعمال کر رہے ہیں اور اس میں استعمال کرنے کے بعد جو آپ نے کمایا ہے اور اس میں جو منیمم اماؤنٹ ہوگی وہ اگر ہم لینڈ لارڈ کو دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اکنامک رینٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے گراس رینٹ۔ گراس رینٹ کیا ہوتا ہے؟ It is the rent which is paid for the services of land and capital invested on it. It includes the following: payments for use of land, interest on capital invested on it, wages for the services of land, lot for supervision the investment in land. یعنی جو گراس رینٹ ہے اس کو اردو میں بولتے ہیں مرکب یا خام لگان۔ اگر زمیندار کسی کاشتکار کو زمین کے علاوہ دیگر سہولتیں مثلاً ٹیوب ویل، ٹریکٹر وغیرہ بھی مہیا کرتا ہے تو زمین سمیت ان تمام کا لگان مرکب لگان کہلائے گا، یا اسے ہم گراس رینٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح زمیندار 30,000 کی بجائے 40,000 یا زائد لگان وصول کرے، یہ مرکب لگان ہوگا۔ یعنی مرکب لگان کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا خالص لگان اور آ جاتا ہے اور اس کی جو اضافی سہولتیں دی جاتی ہیں وہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ وہ گراس رینٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹریکچوئل رینٹ۔ اٹ از پیمنٹ میڈ ٹو دا لینڈ لارڈ بائی ٹیننٹس آن دا بیسس آف سم contract which may be verbal or written. It may be more or less than the economic rent. یعنی ایک معاہدہ کر لیا جاتا ہے زبانی یا تحریری کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ کنٹریکچوئل جو ہے وہ رینٹ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے اسکارسٹی رینٹ۔ اب جو اسکارسٹی رینٹ ہے اس کو اردو میں بولتے ہیں کمیابی لگان۔ اٹ اپلائز ٹو آل فیکٹر آف پروڈکشن ہوز سپلائی از لیس الاسٹک۔ اسکارسٹی رینٹ arises due to the scarcity of factor of production. یعنی جو کامیابی لگان ہے، یعنی یہ جو اسکارسٹی ہے، یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب فیکٹرز کی کمی آ جاتی ہے۔ زمین کی کمیابی کی وجہ سے بھی لگان پیدا ہوتا ہے۔ کئی صدیوں پہلے جب زمین کی رسد طلب کے مقابلہ میں زیادہ تھی تو لگان نہیں دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی زمین کی رسد اس کی طلب سے کم پڑتی گئی۔ اس طرح زمین کی کمیابی نے لگان کے تصور کو پیدا کیا۔ پس زمین کے کمیاب ہونے کی وجہ سے اس کے مالک کو جو ادائیگی کی جاتی ہے اس کو کمیابی لگان کہتے ہیں۔ یعنی اسکارسٹی رینٹ کیا ہے کہ زمین کی جو رسد ہے وہ معین ہے، اس میں ہم اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اس کی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ سپلائی سے بڑھ جاتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اسکارسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں جو مالک ہوتا ہے وہ اس کا زیادہ رینٹ لیتا ہے۔ اب یہ جو زیادہ رینٹ لے لے گا اس کو ہم کس چیز کا نام دے دیں گے؟ اسکارسٹی رینٹ کا نام دے دیں گے۔ ڈفرینشیل اور سچویشن رینٹ۔ It refers to the rent arises due to the difference in fertility of land. This type of rent arises under
extensive cultivation, the surplus enjoyed by more fertile land over and above the less fertile land is known as differential rent. یعنی جو زیادہ زرخیز زمین اور کم زرخیز زمین کے درمیان فرق ہے، یہ جو فرق ہوگا اس صورت میں یعنی رینٹ میں جو ڈیفرنس آتا ہے اسے ہم ڈیفرینشیل یا سچویشن رینٹ کا نام دیتے ہیں. یعنی جو فرق پایا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ڈیفرینشیل یا یعنی جو زمین زیادہ زرخیز ہے اس کا رینٹ زیادہ ہے اور ایک زمین کم زرخیز ہے تو اس کا رینٹ بھی کم ہوگا، اور جو دونوں کا ڈیفرنس آ جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ ڈیفرینشیل رینٹ کا نام دیں گے. اس کے بعد ہے کوسی رینٹ. اب جو کوسی رینٹ ہے اسے ہم اردو میں مثل لگان کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو مارشل، کوسی رینٹ از سرپلس ارنڈ بائی مین میڈ فیکٹرز آف پروڈکشن whose supply is inelastic or fixed in the short run but elastic in the long run. یعنی جو مثل لگان وہ آمدنی ہوتی ہے جو ان مشینوں اور آلات سے حاصل ہو جو خود انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی مثل یا نام نہاد لگان کسی بھی عامل پیدائش کی رسد کے قلیل عرصہ میں کم ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے، جا کے طویل عرصہ میں یہ آمدن کی رسد لچکدار ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے. مثل لگان کی مزید مثال ہم ایک سادہ مثال سے کرتے ہیں. فرض کریں کہ کسی علاقے میں ایکس اور وائی جگہوں پر دو فوٹو اسٹیٹ مشینیں فوٹو کاپی کی سہولت فراہم کر رہی ہیں. کسی وجہ سے ایکس جگہ پر موجود مشین خراب ہو جاتی ہے. ایسے میں ایکس مشین کے تمام گاہک وائی مشین کی طرف چلے جائیں گے اور وائی مشین کی آمدنی میں وقتی طور پر جو اضافہ ہوتا ہے وہ مثل لگان کہلاتا ہے، اور عرصہ طویل میں یہ عارضی اضافہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب ایکس مشین ٹھیک ہو جائے گی تو گاہکوں کی عارضی منتقلی بھی ختم ہو جائے گی اور مثل لگان ختم ہو جائے گا. یعنی ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ مثل لگان جو ہے the concept of Cauchy rent was given by Marshall. It is surplus earned by the instruments of production other than land. It stands for the whole of the income which some agents of production yield when demand for them suddenly increase. It is earned when supply cannot be increased in response to an increase in the demand for them. Hence, this is the short term concept. یعنی جو کوسی رینٹ ہے، جو مثل لگان ہے، وہ عرصہ قلیل میں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے اور اتنا جو ہے سپلائی میں اضافہ نہیں کیا جا سک رہا، کوئی پرابلمز آ گئے ہیں، تو اس صورت میں جو ایکسٹرا پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے کوسی رینٹ کا نام دیا جاتا ہے یا مثل لگان کا نام دیا جاتا ہے. اس کو ہم ایک ڈایاگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس ڈایاگرام کے ایکس ایکسس پہ نمبر آف مشینز ہیں، یعنی پرائس کوانٹٹی میں ہے، اور وائی ایکسس پہ پرائس آف مشینز، یعنی اس ایک سائڈ پہ ایکس کی اور دوسری سائڈ پہ وائی کی پرائسز جو ہیں وہ شو کی ہوئی ہیں. اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ جو ڈی ڈی ہے، یہ ڈی ڈی کرو یہ ڈیمانڈ کرو ہے، اور سپلائی کرو جو ہے پیرالل ٹو دی وائی ایکسس ہے، یعنی جو زمین کی رسد ہے وہ معین ہے. تو نارملی یہ ڈیمانڈ کرو ہے اور یہ سپلائی کرو ہے. پوائنٹ ای پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ پرائس یہ ہے اور اس کی سپلائی یہ ہے. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ان دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ڈیمانڈ ڈی سے ڈی ڈیش ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں پرائس پی سے پی ڈیش ہو جاتی ہے، یعنی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جو پرائس میں اضافہ ہوگا ان دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم، یہ کیا کہلائے گا؟ کوسی رینٹ کا نام دیں گے. یعنی یہ جو ایریا ہوگا یہ کوسی رینٹ کو ظاہر کرتا ہے. لیکن اگر سپلائی وہی رہے تو اس صورت میں اگر ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کوانٹٹی میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اس کی پرائس وہی رہے گی. تو اس صورت میں لانگ پیریڈ میں جو ہے وہ رینٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ایس ایس از دا ایبسلیوٹ ان الاسٹک سپلائی. ایس ایس کٹس ڈی ڈی دا ڈیمانڈ کرو ایٹ ای. سو او پی
is the price when supply is OS for a normal demand. یعنی نارمل ڈیمانڈ کرو کی صورت میں یہ OP جو ہے وہ اس کی پرائس ہوگی اور OS جو ہے اس کی کوانٹٹی ہو جائے گی. But when the demand increases to D dash in short run price changes to OP dash. یعنی OP سے OP dash ہو جائے گی پرائس. جب پرائس OP dash ہو جائے گی تو یہ جو ڈفرنس آ جاتا ہے being a supply constant at OS, so the change from OP to OP dash is the quotient. In the long run, the supply is totally elastic represented by PL, so supply changing to OM price keeps to be OP, so thus no change in price and no quotient in the long period of time. عرصہ طویل میں جو ہے وہ جو پرائسز میں ڈفرنس آیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. جب پرائسز کا ڈفرنس ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو کوسی رینٹ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کوسی رینٹ جو ہے وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ کوسی رینٹ جو ہے وہ سمپل شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہو سکتا ہے, لانگ پیریڈ آف ٹائم میں کوسی رینٹ نہیں ہوتا. آج جو ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے لگان کو ڈسکس کیا, یعنی رینٹ کو ڈسکس کیا. رینٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ رینٹ کیا ہے. رینٹ ہم نے کہا کہ جو ہم لینڈ کو یوز کرتے ہیں, لینڈ کو یوز کرنے سے جو لینڈ لارڈ کو, جو مالک کو ہم معاوضہ دیتے ہیں, جو پیمنٹ دیتے ہیں, جو پرائس پے کرتے ہیں, اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ رینٹ کا نام دیتے ہیں. یا جو بہتر زمین یعنی جو فرٹائل زمین ہے اور اس سے کم فرٹائل زمین ہے, اس کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم رینٹ کا نام دیتے ہیں. تو رینٹ کو ہم نے ڈفرینٹ وے میں دیکھا. یعنی جو رینٹ ہوتا ہے, رینٹ ہمیں زمین سے حاصل ہوتا ہے. یعنی جب ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں, ہم زمین کسی کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں تو وہ جو معاوضہ ملتا ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے رینٹ کا نام دیا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رینٹ کی کیا کیا اقسام ہو سکتی ہیں. نیٹ رینٹ کیا ہوتا ہے؟ اسے معاشی لگان بھی کہتے ہیں. اس سے مراد وہ رقم جو کاشتکار مالک زمین کو صرف زمین کے استعمال کے معاوضے کے طور پر ادا کرتا ہے. یعنی جو جرنلی آپ نے اس کی لینڈ استعمال کی ہے, اس لینڈ کو استعمال کرنے کی صورت میں جو معاوضہ ادا کرتے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ نیٹ رینٹ یا خالص لگان کا نام دیا جاتا ہے. اسی طرح جو گراس رینٹ ہوتا ہے کہ آپ زمین کا معاوضہ تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو مالک ہے آپ کو ٹریکٹر, ٹیوب ویل وغیرہ یعنی ایکسٹرا آپ کو کچھ سہولتیں دے دیتا ہے اور اس کے عوض جو آپ سے پیسے ایکسٹرا لے گا وہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ وہ آپ کا گراس رینٹ ہو جائے. یعنی گراس رینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ نیٹ رینٹ بھی آ جاتا ہے, یعنی اکنامک رینٹ بھی آ جائے گا, اور جو آپ کو اضافی سہولتیں دی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو وہ کون سا بن جاتا ہے؟ اسے ہم نام دیتے ہیں گراس رینٹ کا. اور ڈفرینشل رینٹ کیا ہوتا ہے؟ تفرقی لگان کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیداواری صلاحیت سے تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی جتنی زیادہ ذخیر زمین ہوگی اس کا رینٹ زیادہ ہوگا, جتنی کم ذخیر زمین ہوگی اس کا رینٹ کم ہوگا. یعنی شہروں کے نزدیک زمین کی طلب زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا لگان شہروں یعنی زیادہ ہوتا ہے, اور جو شہروں سے دور ہوگی زمین اس کا جو ہے لگان کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. کمیابی لگان کیا ہوتا ہے؟ اسکارسٹی رینٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسکارسٹی اسی صورت میں کیونکہ زمین کی جو رسد ہوتی ہے وہ معین ہوتی ہے, اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسکارسٹی پیدا ہو جاتی ہے اور رینٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب یہ رینٹ میں جو اضافہ ہوگا اس رینٹ کو ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسکارسٹی کا نام دیں گے. اس کے بعد ہے کوسی رینٹ. کیا تھا؟ واٹ از کوسی رینٹ؟ یا اس کو اردو میں بولتے ہیں مثل لگان. یعنی مثل لگان شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں پیدا ہوتا ہے. یعنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس صورت میں سپلائی کو اتنا نہیں بڑھایا جا سکتا, تو کیا ہوتا ہے
پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اور یہ جو پرائسز بڑھتی ہیں اسے پھر ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ کوسی رینٹ کا نام دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔